اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی قیاسوں کیس نمبر 20، فلسطین کا قضیہ، حصہ اول، القدس کے خلاف یہود کی دل گزار داستان، تاریخی حوالوں کی روشنی میں عبرت آمیز حقائق۔ 100 سال پہلے اگر میں اس کانفرنس میں طے شدہ امور کا خلاصہ چند لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ دنیا آج 50 سال بعد روئے زمین پر ایک صہیونی ریاست کو قائم دیکھ لے گی۔ یہ الفاظ عالمی صہیونی تحریک کے بانی تھوڈر ہرٹزل کے ہیں، جو اس نے 1897 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہونے والے یہودی داناؤں کے اجلاس کے اختتام پر کہے۔ اس اجلاس میں دنیا کے مختلف حصوں میں ذلت کی حالت میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے چوٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ آج سے تمام صہیونیوں کا واحد مقصد فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ہوگا۔ دنیا نے دیکھا کہ راندہ درگاہ یہودی اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کانفرنس کے ٹھیک 50 سال بعد، یعنی قیام پاکستان کے تقریباً 1 سال بعد، 14 مئی 1948، ارض فلسطین میں ایک خود مختار صہیونی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 14 مئی کا دن اسرائیل کے یوم تاسیس یعنی قیام کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عیاری کا جال، اس منحوس دن کو گزرے 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جاتی۔ گزشتہ دسمبر سے ستم رسیدہ فلسطینیوں کے مصائب کئی گنا بڑھ گئے، اور اب حال یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سرزمین معراج پر مسلمانوں کا لہو نہ گرتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو دفن کر کے ابھی گھر واپس نہیں لوٹے ہوتے کہ کسی دوسرے نوجوان یعنی فلسطینی شہداء کی اکثریت نوخیز نوجوانوں اور کم عمر بچوں سے تعلق رکھتی، گویا یہودی افواج ان کی نئی نسل کو فنا کرنے کے در پہ ہے کہ لہو میں رنگ جانے کی خبر آ جاتی ہے۔ یہودیوں کی سفاکیت میں اضافے اور تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر سے ہر صاحب دل مسلمان فکر مند ہے، لیکن اپنی بے بسی کے اظہار اور دنیا کے اس بدترین ظلم اور دھاندلی پر کڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فلسطینی مسلمان اس حالت کو کس طرح پہنچے؟ یہودیوں نے ان کے گرد عیاری کا ایسا جال بننے میں کیوں کر کامیابی حاصل کی، جس کی کسی ہوئی دوڑیاں اگر کوئی مسلمان ڈھیلی کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ فلسطینی مسلمانوں کی موجودہ مشکلات کا مداوع کیا ہوگا؟ ان سے سوالوں کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جا کر صہیونی بڑوں کے اجلاس کے پس منظر اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک ہونے والی سازشوں اور مسلمانوں کی سادگی کی داستان پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا فلسطین کی قدیم تاریخ کا خلاصہ اور اس بابرکت سرزمین کا مختصر تذکرہ ایمان کی تازگی کے لیے کرتے ہیں۔ تاریخی خطہ فلسطین روئے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو تاریخی، جغرافیائی اور مذہبی ہر اعتبار سے تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ کئی جلیل القدر انبیاء اس سرزمین میں مبعوث ہوئے، اور اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف فاتحین کی جنگ آزمائی کا میدان بھی رہا۔ یہاں کی سرزمین نے زمانے کے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے جو کم ہی دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ مشہور ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے وقت سے آباد تھا، لیکن در حقیقت یہ اس سے بھی بہت پہلے قدیم انسانی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس مسئلے پر آگے چل کر قدر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اب یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیٰ نبینا وعلیہ السلام کی حکومت، تو یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کے بعد یہودیوں کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف فاتحین کو مسلط کیا۔
جنہوں نے ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا، غلام بنایا اور باقی ماندہ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ کسی قوم کی ایسی اجتماعی رسوائی اور وطن سے محرومی کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ در حقیقت عذاب الہی تھا جو اس کم فطرت قوم کی شرارتوں پر ان پر بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تاریخ کے صفحات ہمیں عراق کے بخت نصر اور روم کے ٹائٹس کے نام بتاتے ہیں، جن کی یورش نے یہودیوں کو رسوا کن طریقے سے در بدر کیا۔ عراق، فارس اور روم کے کئی اور بادشاہ یہودیوں کی بدعمالی کی سزا کے طور پر ان کو تاراج کرتے رہے، مگر زیادہ مشہور متذکرہ بالا دو بادشاہوں کے حملے ہیں۔ آخری تنبیہ: حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی بعثت یہودیوں کے لیے آخری تنبیہ اور آسمانی حجت تھی، مگر اس شقی اور بدبخت قوم نے ان کے ساتھ کافی بدسلوکی کی، جس کی وجہ سے طویل رسوائی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی اور ان پر ذلت کی مہر ثبت ہو گئی۔ اس وقت سے آج تک یہ دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے، زمین کا کوئی ٹکڑا انہیں پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ ان کے مختلف قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے باعث انہیں کوئی جگہ راس نہ آتی تھی، اور یہ اپنی بد فطرتی کے سبب دنیا کی مختلف قوموں سے مار کھاتے، ذلت اٹھاتے اور عبرت کا نشان بنتے رہے، تاکہ گزشتہ صدی میں یہ ثانیہ پیش آیا کہ یہ ملعون قوم کئی صدیوں بعد اپنے لیے ایک مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے اس میں رنج و غصے کی بات یہ ہے کہ یہودی ریاست کے لیے مسلم ممالک کی سرزمین چنی گئی اور ہنستے بستے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ وہاں دنیا بھر کے ناپاک یہودیوں کو لا کر بسا دیا گیا۔ اس غرض کے لیے عالمی طاقتوں کے تعاون سے بد نیتی، بد دیانتی اور دھوکہ فریب پر مشتمل ایسی چالیں چلی گئیں جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ناخن سے کھرچی مٹی۔ ارض مقدس فلسطین پھٹکارے ہوئے یہودیوں کے تسلط میں کس طرح چلی گئی؟ اس دردناک داستان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے جب 16 ہجری بمطابق 636 ہجری میں انجیل کی پیش گوئی کے مطابق فلسطین فتح کر لیا، تو اس کے بعد یہ طویل عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہا اور انہوں نے یہاں شاندار علمی و تہذیبی ورثہ چھوڑا۔ 12ویں صدی عیسوی میں اہل یورپ نے اسے مسلمانوں سے چیرنے کے لیے مشہور صلیبی جنگیں لڑیں اور ایک مرتبہ وہ کامیاب بھی ہو گئے، مگر فرزندان اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں زبردست مارکہ آرائی کے بعد یہاں سے نکال باہر کیا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ وراثت مسلمانوں کے پاس رہی۔ 1222 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں فلسطین ترکوں کی عمل درآمد میں آ گیا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دنوں میں صہیونی لیڈروں کا وہ اجلاس ہوا جس کا ذکر اس مضمون کے شروع میں ہے۔ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید خان تھے۔ یہودیوں نے فلسطین پر ان کی کمزور پڑتی گرفت کے سبب متذکرہ بالا اجلاس میں طے کر لیا تھا کہ فلسطین میں صہیونی ریاست تشکیل دینی ہے۔ اس لیے انہوں نے مال و دولت کے ذریعے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ غیر ضروری اخراجات کے سبب مقروض ہو چکی تھی۔ یہودیوں نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے کر دیں تو وہ نہ صرف یہ کہ سلطنت پر چڑھا ہوا سارا قرضہ چکا دیں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کثیر مقدار میں سونا پیش کریں گے۔ عثمانی سلطان کیسے ہی صحیح، مگر ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پاؤں کے ناخن سے مٹی کھرچی اور یہودیوں کو کورا جواب دیتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے: اگر تم سارا مال و دولت لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دو
تو پھر بھی میں فلسطین کی اتنی بھی مٹی نہ دوں گا۔ یہودیوں نے مایوس ہو کر کسی عالمی طاقت کو اپنا ہمنوا بنا کر اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ قرآن پاک کی پیشین گوئی ہے کہ یہود کسی طاقت کا سہارا ضرور ڈھونڈتے ہیں، محض اپنے زور بازو پر کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اعلان بالفور کیا ہے؟ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم جاری تھی۔ امریکہ اور برطانیہ اتحادی طاقتوں کے سربراہ تھے۔ برطانیہ کو مختلف محاذوں پر جنگ کا سامنا ہونے کی وجہ سے جنگجوؤں کی شدید ضرورت تھی۔ یہودیوں نے برطانیہ کی مدد کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے اور اس کے عوض انگریزوں سے وعدہ لیا کہ جنگ میں کامیابی کے بعد فلسطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قیام میں مدد دی جائے گی۔ لندن صہیونی تنظیموں کا مرکز تھا۔ وہاں کے متمول یہودی تاجر برطانیہ کے نزدیک اور بہت با اثر سمجھے جاتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو یہودیوں کی دیرینہ مراد برائی۔ 2 نومبر 1917 عیسوی کو برطانیہ کے وزیر خارجہ مسٹر بلفور نے برطانیہ میں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئرمین لارڈ شیلڈ کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں صہیونی ریاست کی تشکیل کا ذمہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا: ہز میجسٹری حکومت فلسطینی میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوشش صرف کرے۔ بعد ازاں یہی مکتوب اعلان بلفور ڈکلریشن کے نام سے مرسوم ہوا۔ اس میں فلسطین کے غیر یہودی باشندوں یعنی مسلمانوں کے حقوق کی بھی ضمانت دی گئی تھی، مگر یہ در حقیقت مسلمانوں کے رد عمل سے دفاع کے لیے تھا۔ قصہ مختصر: جنگ عظیم میں اتحادیوں کی کامیابی کے بعد انگریز 1917 عیسوی میں جنرل ایلن بی کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے اور 9 دسمبر 1917 کو انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ ترکی اور جرمن فوجیں شام کی طرف ہٹ گئیں اور اس دن سے فلسطین کی حکومت انگریزوں کے پاس آ گئی۔ مبہم وعدے: جنگ کے دوران انگریزوں نے جنگ جیتنے کے لیے عربوں اور یہودیوں سے متضاد وعدے کیے تھے۔ عربوں سے کیے گئے وعدوں میں جان بوجھ کر ایسا ابہام رکھا گیا تھا جس کے بعد میں مختلف تعویلیں کی جا سکتی ہوں۔ چنانچہ عربوں سے کیے گئے وعدے سے تشنع وفا رہی، جبکہ یہودیوں سے برطانیہ نے ایسی وفاداری دکھائی جو اس کی مسلم دشمنی اور یہود نوازی کی فطرت کی غماز ہے۔ آج بہت سے مسلمان پھیکی سفید چمڑی اور مکار گندی فطرت والی انگریز قوم کی زیادتیوں سے واقف نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خنزیر نما قوم کا بہت سا ادھار مسلمانوں پر چڑھ چکے ہیں جن کو گرم نوجوان خون ہی اتار سکتے ہیں۔ برطانوی یہودیوں نے انگریز کو بہت خوبی سے استعمال کیا اور انگریز نے اس کے کام آنے کے لیے بہت کاریگری سے ہاتھ دکھائے۔ جمعیت الاقوام یعنی اقوام متحدہ سے منظور کرایا گیا کہ برطانیہ کو فلسطین پر نگرانی انتداب اقوام متحدہ کی جانب سے عارضی طور پر دیا جانے والا حکومت کرنے کا اختیار و اقتدار مینٹیڈ کا اختیار دیا جائے۔ چنانچہ 1 جولائی 1920 عیسوی کو ایک انگریز ہائی کمشنر کو نگران بنا کر بھیج دیا گیا۔ داستان عبرت آموز: ہربرٹ سموئل نامی یہ نگران کٹر یہودی تھا۔ اسے سب سے اعلیٰ فوجی اور انتظامی اقتدار حاصل تھا اور یہی مجلس عاملہ کا صدر بھی تھا۔ برطانوی انتداب یعنی نگرانی کی مدت 30 سال پہ محیط۔ اس دوران برطانیہ کی ملکہ عظمیٰ، جس کا چند سال پہلے پاکستان اور اقوام اور متحدہ عرب امارات وغیرہ میں شاندار استقبال کیا گیا تھا، کی زیر نگرانی یہودیوں کے لیے خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ برطانوی نگرانی کے اس عرصہ میں یہودیوں کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے تاج برطانیہ نے فلسطینی مسلمانوں سے جو دغا بازیاں اور فریب کاریاں کیں، ان کی داستان
بڑی دل اداس، جگر سوز اور عبرت آموز ہے، جاری ہے۔